السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں قاسم ترابی، آپ کا استاد۔ جیسے کہ آپ جانتے بیٹے کہ ہم جماعت ہاشتم کی اسباق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سبق نمبر 14 حکیم محمد سعید کو پڑھا اور اس کی مشق حل کی۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 15 ایک نظم ہے، کیے جاؤ کوشش۔ تو جیسے اس کا عنوان ہے کہ کوشش کرنے سے انسان کامیابی کے منازل طے کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یعنی محنت انسان کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کر چلتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے نظم کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں شاعر نے ہمیں کیا کیا خوبصورت باتیں بتلائی ہیں۔ کیے جاؤ کوشش، سبق نمبر 15۔ بند نمبر 1 ہے، دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل لٹیا دبو، نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش برے دوستو۔ انسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف کاروبار کرتا ہے۔ اس بات میں شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، اگر دکان پر کوئی گاہک نہیں آ رہا تو دل چھوٹا مت کرو اور دکان بند کر کے نہ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے اپنی لٹیا ڈبو دی، یعنی اپنا کاروبار ٹھپ کر دیا یا دکان کا دیوالیہ کر دیا۔ اور یہ کہ کام کو چھوڑ کر نہ بھاگو، کام کرنے سے اتنی تو تسلی اور توقع ہوتی ہے کہ اس کی اجرت ملے گی، اور اگر کام چھوڑ دیا تو اجرت کی توقع بھی نہیں رہتی۔ بس تم محنت و جستجو جاری رکھو، کیونکہ محنت کرنے والے ہی منزل کو پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم بھی یہی ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت یا جستجو کرتا ہے۔ لہذا شاعر نے بھی یہی ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ بند نمبر 2 ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، رہو گے اگر تم یوں ہی مستقل، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ یہ مثل مشہور ہے کہ پتھر پر بھی پانی اگر مسلسل پڑتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پتھر کی سل بھی گھس جاتی ہے، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس مثال سے شروع کرتے ہوئے شاعر نے مستقل دلجمی اور یکسوئی سے محنت کرنے کا درس دیا ہے اور کامیابی کی نوید سنائی ہے۔ یہ بات بھی یقینی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر انسان مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے محنت کیے جائے تو ایک دن وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، تم اب یوں ہی دل جمی اور استقامت کے ساتھ محنت کیے جاؤ، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، تمہاری محنت وہ رائے گاہ نہیں ہوگی۔ تو بند نمبر 3 ہے، یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق، دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں شاعر نسل نو کو تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت دے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ سبق یاد کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن اگر تم روز کرتے رہو گے اور یکسوئی کے ساتھ کرو گے تو کوئی بات یا کوئی سبق ایسا نہیں کہ جس کو تم بڑی آسانی کے ساتھ یاد نہ کر لو۔ اگر ایک بار سبق یاد نہیں ہوتا تو دوسری بار پڑھو اور ہر ایک ورق غور سے پڑھو، اور جب زندگی کے دم ساتھ دیتے ہیں پڑھتے جاؤ اور کوشش کیے جاؤ۔ دراصل شاعر نے اس بند میں زندگی کی حقیقت کی ترجمانی کی ہے اور کامیابی کو مسلسل جستجو سے وابستہ کر دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس بند میں تعلیم کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے، جیسے کہ حدیث نبوی ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی، جب انسان تہیہ کر لے، حوصلہ اور ہمت کے ساتھ وہ کام میں جت جائے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے حالی کہتے ہیں کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا اکتا ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ تو بند نمبر 4 ہے، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں شاعر نے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بچوں، اگر تم نے کتاب کو طاق میں رکھ دیا، یعنی کتاب کھول کر پڑھنا گوارا نہ کیا، تو پھر تم امتحانات میں جوابات نہیں لکھ سکو گے اور نہ ہی کامیاب ہو سکو گے، امتحانات میں فیل جاؤ گے۔ امتحانات میں سوالات کے جوابات حل نہ کرنے پر کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ کامیابی تبھی ہوتی ہے جب انسان مکمل جواب تحریر کرتا ہے۔ اور ناکام ہونے پر عزیز و اقارب رشتہ داروں میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا
کرنا پڑتا ہے، اس لیے نہ پڑھنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھتے رہو۔ اس طرح ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور عزت کا مقام پاؤ گے، لہٰذا محنت و مشقت کو اپنا شعار بناؤ۔ بند نمبر 5 ہے، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ بھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں شاعر بچوں کو بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کا درس دے رہا ہے، کیونکہ شکست و جیت زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی انسان جیت سے ہمکنار ہوتا ہے تو کبھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگر تم کو کبھی کھیل میں شکست کا سامنا کرنا پڑے تو خبردار اس سے دل چھوٹا مت کرو اور نہ ہی ٹھٹکو جھجکو اور گھبراؤ اور نہ ہی پچھتاؤ، بلکہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے صبر سے کام لو اور اپنی محنت کو جاری رکھو۔ دیکھنا کہ ایک دن تمہاری محنت رنگ لائے گی اور تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنی محنت کو جاری رکھو اور شکست کو فتح میں بدل دو۔ یہ بات ممکنہ حقیقت ہے کہ جب انسان جو ہے وہ محنت مشقت کرتا ہے اور دل چھوٹا نہیں کرتا، شکست کھانے پر پھر اپنی طاقت و ہمت کو مجتمع کرتا ہے اور ایک نئے ولولے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ تیاری کرتا ہے، تو پھر وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بند نمبر 6 ہے، زیاں میں بھی ہے فائدہ کچھ نہ کچھ، تمہیں مل رہے گا صلہ کچھ نہ کچھ، ہر ایک درد کی ہے دوا کچھ نہ کچھ، کبھی تو لگے گا پتہ کچھ نہ کچھ، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ بند نمبر 6 میں شاعر کہتا ہے، نفع اور نقصان کاروبار زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ کبھی تو انسان کو کاروبار میں ڈھیروں نفع حاصل ہوتا ہے تو کبھی گھاٹے کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ شاعر یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو، اگر کبھی انسان کو نقصان ہوتا ہے تو اسے اس نقصان میں بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ راز پوشیدہ ہے، یعنی حکمت خدا اس میں پوشیدہ ہے، اور اس نقصان پر تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو بلکہ تھامے رکھو تو تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ہر تکلیف کی دوا ضرور ہے، اور اسی طرح ہر پریشانی کے ساتھ راحت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ بس تم کوشش کیے جاؤ، ایک نہ ایک دن کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ بند نمبر 7 ہے، تردد کو آنے نہ دو اپنے پاس، ہے بےہودہ خوف اور بے جا ہراس، رکھو دل کو مضبوط قائم حواس، کبھی کامیابی کی چھوڑو نہ آس، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں بڑی عقل مندی اور سلیقہ مندی کی بات کرتا ہے کہ انسان کو تکلفات کو ہرگز پاس نہیں آنے دینا چاہیے اور نہ خوف و ہراس کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بےہودہ اور وسوسے شیطان کے ہیں جو انسان کے دل میں خوف و ہراس اور قیاس آرائیاں پیدا کر دیتا ہے، جس سے انسان محنت و مشقت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور ناکامی اور تکلیف کو اپنا مقدس سمجھ لیتا ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے کہ اپنے حواس کو مضبوط رکھو، خوف و ہراس کو دل میں جگہ نہ دو اور کبھی بھی کامیابی کی آس دل سے نہ چھوڑو، کیونکہ نا امیدی کفر ہے، اور کیونکہ امید انسان کو اللہ کی رحمت سے جوڑے رکھتی ہے اور نا امیدی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو مایوس کر دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھو اور اپنی محنت اور جدوجہد جاری رکھو، کامیابی خود تمہارے قدم چومے گی۔ جی طلباء، امید ہے آپ نے سبق کیے جاؤ کوشش بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ جو ہے آپ نے سنی ہوگی، اور اس میں جو شاعر نے کہا ہے کہ مسلسل جد و جہد کرو، اگر پتھر پر پانی بھی پڑتا رہے تو پتھر بھی گھس جاتا ہے، اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ پڑھو گے نہیں تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے، امتحانات میں جوابات کیسے لکھیں گے اور کس طرح اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے۔ تو یہاں ایک سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہی، جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں کچھ بھی انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں بھی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ محنت کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں اس کے مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔